نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور ان میں کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآن پاک نے اولو العزم فرمایا ہے۔ تمام انبیاء اور جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے نبی اور رسول تھے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم الرسل ہیں، اور یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتیں نازل ہوتی رہیں، لیکن کسی شریعت میں دین مکمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ دین کے مکمل ہونے کا دعویٰ نہ تورات کرتی ہے نہ انجیل کرتی ہے، حالانکہ تورات اور انجیل میں بے انتہا تحریفات ہوئی ہیں، لیکن وہ تعریف کر کے کوئی یہ بھی جملہ شامل کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ دین مکمل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پہ دین مکمل ہو گیا، لیکن تحریف ہونے کے باوجود بھی ان کی کتابوں میں یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جیسے مکمل ہے، اسی طریقے سے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اس بات کا قائل ہو کہ یہ دین اس اصل شکل میں موجود نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اور اس دین کی حفاظت میں نے اور آپ نے نہیں کرنی، بلکہ اس دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود کرنی ہے اور قیامت تک اس دین نے باقی رہنا ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان ہیں ان ادیان میں تحریفات ہو چکی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بڑی تحریفیں ہوئی ہیں، اور اس کا خود موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی انکار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئے دین میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور اس کا ان کو بھی انکار نہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے دین میں تحریفات ہوئی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگ تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، تحریفیں کریں گے، لیکن اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ دین باقی رہے گا۔ حق اور باطل کی جنگ تو ہمیشہ رہی ہے، لیکن دین اسلام میں ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، حق اور باطل کی سمجھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا ہے، اور کوئی آدمی حق کو پہچاننا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ حق کو پہچان سکتا ہے، اس لیے انسان کے اختیار میں ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ایمان لائے گا تو نجات پائے گا، اور اگر کفر کو اختیار کرے گا تو دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے تو جس کی ہدایت آپ چاہیں تو آپ قادر نہیں ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، اس لیے مسلمان خلافت راشدہ کے دور میں فتوحات ہوئیں، اور ایک بڑا حصہ زمین کا خلافت راشدہ کے جھنڈے تلے آ گیا، اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا، لیکن ان علاقوں کے لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور آج خلافت راشدہ کے دور کی جو فتوحات ہیں، جو علاقے فتح ہوئے ہیں، تو ان علاقوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی کرامت تھی کہ اکثریت ان کی مسلمان ہوئی ہے، لیکن صحابہ نے زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ وہاں کچھ لوگ کافر بھی رہے اور اب تک چلتے ہوئے آ رہے۔ مصر میں بھی غیر مسلم مل جائیں گے آپ کو، شام میں بھی غیر مسلم مل جائیں گے، عراق میں بھی غیر مسلم مل جائیں گے آپ کو، یہ تمام علاقوں میں۔ اور یہ جو ہمارا بر صغیر کا خطہ ہے، یہاں مسلمان بادشاہوں نے 1000 سال حکومت کی، اور علماء کرام نے اپنا کام کیا، مشائخ نے اپنا کام کیا ہے، دین کی تعلیم اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ 1000 سال میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور کافر اکثریت میں ہیں، وجہ کیا ہے؟ حکومت کی ہے لیکن زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ جو ہندو ہیں ان کو ہندو رہنے دیا، جو سکھ ہیں ان کو سکھ رہنے دیا، اور صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ جو مسلمان ہو گئے وہ بھی ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ اپنی مرضی سے عیسائی رہے، جو یہودی ہیں وہ اپنی مرضی سے یہودی رہے، حتیٰ کہ مسلم معاشرے کے اندر بھی اگر رہتے تھے تو مسلمان صرف یہ نہیں کہ ان پہ کوئی دباؤ ڈالتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں بکری ذبح ہوتی تھی، گوشت تقسیم ہوتا تھا، تو یہ خصوصیت سے پوچھتے تھے اپنے گھر والوں سے کہ ہمارا جو ہمسایہ یہودی ہے اس کے گھر بھی گوشت بھیجا ہے،
یعنی اس چیز کا اہتمام تھا، یہودی سمجھ کے کہیں چھوڑ نہ دیں، حسن سلوک کیا۔ لیکن جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان لوگوں کو عالم اسلام میں کبھی نہیں چھوڑا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک یمن میں تھا، اس کا نام تھا اسود عنسی، اور ایک یمامہ میں تھا۔ یہ یمامہ کا علاقہ ریاض جو سعودی عرب کا شہر ہے اس کے قریب ہے، اور اس وقت تقریباً وہ ریاض شہر کے اندر ہی آ جاتا ہے، اور وہاں پر شہداء یمامہ کی قبریں۔ تو اسود عنسی جو ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا، چند آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے، بیمار تھے، گھر میں تھے، یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں یمن میں، اور گوریلا کارروائی کی ہے، اور گوریلا کارروائی کر کے اس کو قتل کیا۔ باقاعدہ جنگ کرتے تو مشکل کام ہوتا، اور حضرت صلی اللہ اور جو جانے والا آدمی تھا اس کا نام فیروز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ نے مرض الوفات میں صحابہ کو بتا دیا تھا کہ فاز فیروز جو ہے وہ اپنی مہم کے اندر کامیاب ہو گیا، اور مدعی نبوت کو ٹھکانے لگا دیا، اور یہ فتنہ جو یمن میں اٹھا تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے ماننے والے جو ہیں وہ پھر گئے، وہ باقی نہیں رہے، یہ فتنہ وہیں دب گیا۔ دوسرا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا، تو مسیلمہ کذاب کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات چیت ہوئی تھی جب ان کا خاندان مدینہ میں آ کے ایمان قبول کیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر اس کے خلاف پہلا جہاد جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے وہ اس کے خلاف کیا، اور یہ جہاد جو تھا مسلمانوں کے لیے بڑا سخت جہاد تھا۔ اس ایک جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں سے بیشتر جو تھے وہ قراء تھے، قاری قرآن تھے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہاد شروع کیا تو اس فتنے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو جینے کا حق دیا، اور مسلمان حکومتوں کے تحت مسلم معاشرے کے اندر رہ کے وہ جیے، اور عیسائیوں کو جینے کا حق دیا، مسلمانوں نے ہندوؤں کو جینے کا حق دیا، اور ایسی زبردستی نہیں کی، زبردستی کر کے ہندوؤں کو اقلیت میں لے آتے اور مسلمان اکثریت میں آ جاتے، ایسا بھی نہیں کیا۔ جینے کا بھی حق دیا اور اکثریت میں رہ کے جینے کا حق دیا، مسلمان حکومت کے تحت رہ کے جینے کا حق دیا ان کو، اور ان کو مکمل زندگی گزارنے کا حق دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دنیاوی حیات طیبہ کے آخر میں، اور پھر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کے اب تک مسلمانوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ مدعی نبوت جو ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے فتنے کو مکمل طور پہ ختم کیا ہے، ان کو باقی نہیں رہنے دیا۔ مسیلمہ کذاب کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی جانوں کی قربانیاں لگی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، باقی نہیں رہا۔
اس کو فنا کر کے رکھ دیا۔ تو یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو نئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اصل میں اسلام کی تحریف کر رہا ہے، اسلام کا نام استعمال کرتا ہے، اسلام کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی یہی کرتا تھا۔ تو یہ دین میں یہ نئی نبوت جو ہے وہ دین میں تحریف کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں تحریف ہونے دینی نہیں ہے۔ یہ تحریف نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہمیشہ سے مسلمانوں نے مدعیان نبوت کے خلاف کارروائی کر کے جب فتنہ اٹھا ہے اس فتنے کو مکمل طور پہ دفن کیا ہے۔ وہ مدعی نبوت کو بھی باقی نہیں رہنے دیا اور مدعی نبوت کے ماننے والوں کو بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں انگریز کے دور میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 آئیں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے۔ تو مدعی نبوت جھوٹا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دجال بھی ہوتا ہے۔ دجال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دھوکے باز۔ بوتل میں یہاں کا پانی بھر کے رکھا، ٹوٹی سے لے کے بھر لیا اور اوپر لیبل لگا دیا زمزم کا، اس کو کہتے ہیں دجل۔ اور جو آدمی یہ کام کثرت سے کرے تو مبالغے کا صیغہ ہے دجال، اس کو دجال کہتے ہیں۔ تو باقی کافر ہیں، اور جو مدعی نبوت ہوتا ہے وہ صرف کافر نہیں ہوتا، وہ نبوت کے دعوے میں جھوٹا بھی ہوتا ہے، کذاب بھی، کافر بھی ہوتا ہے، کذاب بھی ہوتا ہے، دجال بھی ہوتا ہے۔ ایک دن ایک قادیانی میرے پاس یہاں آ گیا، آگے اس کا بیٹا مسلمان تھا، وہ قادیانی تھا، باپ قادیانی اور بیٹا مسلمان۔ بیٹا لے کے آ گیا اس کو یہاں پر، تو گفتگو کر رہا تھا مجھ سے، تو کہنے لگا کہ یہ ہندو، سکھ، عیسائی یہ قرآن پڑھتے؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ کہ یہ کلمہ پڑھتے؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ کہنے لگا کہ وہ نمازیں پڑھتے؟ میں نے کہا نہیں پڑھتے۔ تو کہنے لگا کہ ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں آپ کافر کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ لوگ صرف کافر ہیں اور آپ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دجال بھی ہیں، دھوکے باز بھی ہیں۔ تو کفر پہ اسلام کا لیبل لگانے والے۔ تو چونکہ وہاں اس وقت مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اس لیے جو مسلمانوں نے پہلے مدعیان نبوت کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہ برتاؤ مرزے اور اس کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہو سکا، اور یہ فتنہ انگریز کے دور میں پھیل گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو پہلے تسلسل سے امت میں معمول چلتا ہوا آ رہا ہے مدعیان نبوت کے بارے میں کہ اس فتنے کو مکمل ختم کیا جائے، مدعی نبوت کو بھی ختم کیا جائے، اس کے ماننے والوں کو بھی ختم کیا جائے، یہ اب عمل کرنا اس پہ مشکل ہے۔ صورتحال یہ ہے، عالمی حالات ایسے ہیں کہ عالمی معاہدات میں جکڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اب وہ ممکن نہیں ہے جو مسلمان اصل ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت کے علماء نے یہ کہا
کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں اور ہم غیر مسلموں والے جو حقوق ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، اور اسلام کا نام استعمال نہ کریں، اسلام کی اصطلاحات استعمال نہ کریں، یہ چیزیں استعمال نہ کریں، تو پھر ہم جو ہیں یہ ان کو جو ہے جو حقوق ہوتے ہیں اقلیتوں کے، غیر مسلموں کو مسلمان مملکت میں رہ کے جو حقوق ملتے ہیں، یاد رکھیے غیر مسلموں کو جو 1400 سال میں جو مسلمانوں نے اپنے اندر رہنے والے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں، اتنے اچھے حقوق آج تک کسی غیر مسلم سلطنت نے مسلمانوں کو نہیں دیے جو مسلمانوں نے غیر مسلموں کو دیے۔ تو ہم ان کو بھی حقوق دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر یہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ سن 74 میں، اور اس اسمبلی کی جو ترمیم ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یہ ترمیم جو ہوئی ہے یہ اتفاق رائے سے ہوئی ہے۔ علماء کرام تو اس وقت اسمبلی میں 7 تھے، باقی تو غیر علماء کرام تھے، اور پورے انصاف کے ساتھ اور قادیانیوں کو اسمبلی کے اندر آ کے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اور کئی دن تک ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے نتیجے میں تمام ارکان اسمبلی کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے، تو انہوں نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب جو اسمبلیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس آئین بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی نیا آئین بنائے، ہاں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے، لیکن وہ جو اسمبلی تھی وہ 70 کے انتخابات کے نتیجے میں بنی تھی، اور وہ اسمبلی جو تھی وہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ آ کے پاکستان کا آئین بنائے گی، چنانچہ 73 میں اس اسمبلی نے آئین پاس کیا، تو وہ اسمبلی آئین ساز اسمبلی تھی، اس اسمبلی کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس نے یہ پاس کیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایک قانون پاس کیا گیا، یہ تو آئینی ترمیم تھی، پھر وہ قانون پاس کیا گیا کہ یہ اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ ریاست کا کام ہے کہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا؟ میں نے کہا یہاں مسئلہ ایمان اور کفر کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ دھوکے دہی کا ہے۔ چنانچہ ہماری اسمبلی میں کبھی یہ پاس نہیں کیا کہ ہندو کسے کہتے ہیں اور ہندو مسلمان میں کیا فرق ہے۔ ہماری اسمبلی نے عیسائیوں کے بارے میں کوئی ایسی بحث نہیں کی، نہ کوئی آئینی ترمیم کی ہے، نہ سکھوں کے بارے میں کوئی ایسی آئینی ترمیم کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکے سے بچانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ کہ روح افزا شربت ہے نا، کوئی جعلی بنانے لگ جائے شربت، تو اس جعل سازی کو روکنا یہ قانون کی ذمہ داری ہے۔ جب ایک چھوٹے سے کاروبار میں جعل سازی سے روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ جو ہمارے قوانین ہیں، یورپ کہتا ہے ان کو ختم کرو، ہم کہتے ہیں نہیں، جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد کو تم بھی مانتے ہو، جعل سازی سے روکنا، اس لیے تمہیں بھی اپنے ہاں یہ قانون بنانا چاہیے، اور قادیانیوں کو اس اسلامی اصطلاحات کے استعمال کرنے سے روکنا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی آبادی ہے، اس کا حصہ ہے مسلمان جو ہیں، تو ان ممالک میں رہتے ہیں، تو ہمیں تو
ان کے وہاں ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جائے کہ پاکستان سے ان کو ختم کیا جائے. اور اب جو ہے یہ جب یہ مایوسی ہے دنیا کو کہ نہ یہ آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی امتناع قادیانیت قانون ختم ہو سکتا ہے، تو اب ان کی ہمدردی میں کوئی چور دروازے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ دو چار میں ذرا چور دروازے بھی آپ کو میں بتاتا کہ کون لوگ ہیں جو چور دروازے نکالنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ.